اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے یاد مدینہ۔ بہت بڑی تعداد میں ایسے عاشقان رسول ہیں کہ جو رمضان مدینہ، رمضان مکہ حاصل کرنے سفر کرتے ہیں مدینے، اور عید مدینے میں مناتے ہیں، اور اب تو 2 سال تقریباً ہونے کو آئے، بہت سارے عاشقان رسول جا ہی نہیں سکے، تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ تڑپ اور یہ جو یاد ہے یہ بھی بڑی اچھی ہے۔ اللہ ہمیں مدینے کی محبت نصیب فرمائے، مدینے کی یاد نصیب فرمائے، اس یاد میں رونا نصیب فرمائے کہ یہ بھی نصیب والوں کو حصہ ملتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کی۔ جان عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جان عشق مصطفیٰ، روز فضو جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی یہ درد نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک اور کیفیت بنتی ہے کہ جب ذکر مدینہ یا حاضری مدینہ کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو پاسپورٹ نہیں ہے، تو ویزا نہیں ہے، ہم غریب ہیں، تو ہم کیسے جائیں گے۔ یہ ایک بڑی عجب سی یوں سمجھیے کہ کیفیت ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ حاضری مدینہ جو ہے نا، یہ پیسوں سے نہیں ہوتی، یہ پاسپورٹ اور ویزے سے نہیں ہوتی، یہ بلاوے سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امیر اہل سنت نے اپنی پرانی فیضان سنت کتاب میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ انڈیا کی ایک اسٹیٹ کتیانہ، اس کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو جوناگڑھ اسٹیٹ ہے، اور چھوٹا سا علاقہ کتیانہ کہلاتا ہے۔ اس میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا، پتھر تراشنے والا، اور وہ عاشق رسول تھا، مدینے کا دیوانہ تھا، اور اس کو پوری دلائل الخیرات شریف جو درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے وہ اسے یاد تھی۔ تو وہ اس کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب جو ہے وہ پڑھ لیا کرتا تھا، یعنی درود پاک اس کی زبان پر جاری رہتا تھا۔ اس واقعے سے آپ کو درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بھی معلوم ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ حج کے دن آئے، اور حج کے قافلے روانہ ہو رہے تھے، تو اس کا بھی دل چاہ رہا تھا، یار کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بھی حج پر جائے، مدینے جائے۔ تو ایک رات وہ سویا تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اسے گنبد خضرا اور مسجد نبوی شریف کا دیدار کروا رہے ہیں، اور فرمایا کہ ایک مینار جو تھا اس کا ایک پتھر جو ہے وہ شکستہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا، لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، کچھ اس طرح فرمایا کہ دیوانے وہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرا، یعنی چھوٹا سا کنکر کہہ لیں، پتھر کہہ لیں، ٹوٹا ہوا ہے، تم ہمارے مدینے آؤ اور اس پتھر کو، اس کنگرے کو دوبارہ اثر نوٹ بنا دو یا اس کو ٹھیک کر دو۔ اب یہ بیدار ہوا، سوچنے لگا کہ نہ میرے پاس پاسپورٹ ہے، نہ ویزا ہے، نہ رخت سفر ہے، اور میں کیسے جاؤں۔ مگر اس کی عشق نے ڈھارس بندائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ یہ اس نے اپنا سامان باندھا، اوزار بھی لیے، اور اس زمانے میں پور بندر کی، ہند میں ایک بندرگاہ تھی، پور بندر کی بندرگاہ سے جہاز روانہ ہوتے تھے مدینے کی طرف، تو جدہ کی طرف، تو وہ اس بندرگاہ پر چلا گیا۔ اب وہاں ایک عجب منظر تھا کہ ایک حاجیوں کا سفینہ جو ہے، جہاز ریڈی ہے، اور لنگر بھی اٹھا دیے گئے ہیں، مگر وہ جہاز جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، جہاز تھوڑا ڈیپ سی میں ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے، سمندر کے کنارے، چھوٹی کشتی کے ذریعے نارمل بازو کا لایا جاتا، جہاز وہاں تک پہنچ گیا تھا، اور اب سٹارٹ نہ ہو۔ کسی نے دیکھا کہ دور ایک حاجی لگ رہا ہے جس کے پاس سامان بھی اور وہ رہ گیا ہے، تو آواز لگائی گئی کہ وہ ایک ساتھی ہمارا رہ گیا ہے، تو چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اس کشتی کے ذریعے جہاز پہ سوار کیا گیا،
اور جیسے ہی وہ جہاز پر سوار ہوا جہاز اسٹارٹ ہو گیا، نہ کسی نے پاسپورٹ پوچھا نہ کسی نے ویزا پوچھا، اور یہ جناب سفینہ جدہ شریف پہنچ گیا۔ یہ عاشق رسول درود پڑھتے پڑھتے مدینے پہنچ گیا۔ اب جب وہ مدینے پہنچا تو وہاں مدینے کے مسجد نبوی شریف کے جو خدام تھے، جیسے ہی اس کو دیکھا کہا وہ آ گیا جس کے لیے میں بتایا گیا تھا۔ گویا انہیں بھی خواب میں بتا دیا گیا تھا کہ کون آ رہا ہے، اس کی استقبال کی تیاریاں تھیں۔ اب اس نے جب جا کر دیکھا تو وہی منارہ جو خواب میں دکھایا گیا تھا، اس کا پتھر وہاں سے شکستہ تھا۔ اب اس کو حکم دیا گیا کہ آپ نے وہ جا کر بنانا ہے، رسی باندھی اور گنبد خضرا کے ساتھ والے مینار پہ وہ اوپر چڑھا۔ ادب تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہاں اوپر نہ جایا جائے، مگر حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ اب یہ آگے جا کر اس دیوانے نے اس پتھر کو بنایا، مگر اس دیوانے کی معراج دیکھیں، اس کی بیتاب روح نے جب گنبد خضرا کا اتنا قرب پایا تو اس کی روح نے اب واپس آنے سے انکار کر دیا، اور جب اس کو رسیوں سے نیچے لایا گیا تو دیکھنے والوں کی چیخیں بلند ہوئی کہ وہ عاشق رسول جس کو اس کام کے لیے ہند سے بلایا گیا تھا، اب اس کی روح جو ہے وہ گنبد خضرا پر نچھاور ہو گئی تھی۔ تو ناظرین یہاں ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر سچی تڑپ ہو، درود پاک کی کثرت ہو تو بہانہ بن جاتا ہے، راستے کھل جاتے ہیں، ویزا، پاسپورٹ اور اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس دنیا کا بہت مال و دولت ہے، ساری دنیا دیکھی ہے مگر مدینہ نہیں دیکھا، اور ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، بظاہر مال و دولت نہیں ہے، اور اگر آقا نے بلایا ہے تو وہ مدینے پہنچتے ہیں اور کئی بار پہنچتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ آج کا سلسلہ اسی تڑپ میں اور اسی تمنا میں گزارنا ہے، درود پڑھنا ہے، اور یہ امید رکھنی ہے کہ میرے آقا نے بلانا ہے تو ہم نے بھی مدینے جانا ہے۔ ٹھیک ہے کووڈ کی وجہ سے راستے بند ہیں، مگر راستے کیسے کھل جائیں یہ میرے آقا کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میرے آقا چاہیں تو نظر فرمائیں، یہ سارے راستے بھی کھل جائیں گے، حاضریاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ ہمارا کام پکارنا ہے، ہمارا کام التجا کرنا ہے۔ ہم نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ حضور عیدی میں ہمیں اپنے در کی حاضری نصیب فرما دیں اور جلدی جلدی ہم مدینے چلے جائیں انشاءاللہ۔ ذرا قافلے والوں ٹھہرو، ہمیں چلتے گے ذرا قافلے والوں ٹھہرو، کتریاں تو شاید جانے دو، کٹریاں تو شاید امید کی کس جانے دو۔ قسمت میری چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، گٹھریاں تو شاید امید کی کس جان
ادب رکھو ہوس جانے دو زائدوں پاس ادب رکھو ہوس جانے زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو آنکھیں الٹی ہوئی ہیں وہ ترس جانے دو آنکھیں الٹی ہوئی ہیں تو ترس جانے دو سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی انداز اعلیٰ حضرت کا کہ حضور ہماری امیدوں کی جو کھیتی ہے حضور اب تو وہ بھی سوکھتی جا رہی ہے، کھیت کو پانی نہ ملے تو وہ سوکھ جاتی ہے۔ حضور بڑا عرصہ ہو گیا مدینہ دیکھے، بڑا عرصہ ہو گیا آپ کے روضے کی حاضری کیے ہوئے، حضور کوئی ایسی رحمت کی برکھا، کوئی ایسی نگاہ کرم، کوئی ایسی رحمت کی بوندیں برسا دیں کہ ہماری بھی یہ کھیتی ہری ہو جائے، پھر آپ کے قدموں کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اسی تمنا اور اسی التجا کے ساتھ عرض کرے نا حضور، سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی، سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی دیا رحمت کی برس جانے دو دیا رحمت کی برس جانے دو۔ پلٹیاں کی ہے ابھی وجد میں جانے شیریں پلٹیاں کی ہے ابھی وجد میں جانے شیریں نغمائے کا ذرا کانوں میں رس جانے دو۔ کیا ہے یہ نبی پاک کی وہ بشارتیں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عنایتیں ہیں۔ سنو مدینے جانے والوں کو کیا ملتا ہے۔ امیر المومنین مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار میں جلوہ گری کے 3 روز بعد، یعنی نبی پاک کے ابھی مزار میں گئے ہوئے 3 دن ہی ہوئے تھے، حیات طیبہ ظاہری پردہ فرمانے کو 3 ہی دن ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بدو، کہتے ہیں جو گاؤں گوٹھوں سے آتے نا، جو عربی گاؤں سے آتے، بدو حاضر ہوا اور اس نے اپنے آپ کو قبر انور پر گرا دیا اور اس کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے، اور وہ یہ ہے، سنے اس نے کون سی آیت تلاوت کی؟ وہ تلاوت کرتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ ترجمہ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ وہ بدو، وہ گاؤں سے آیا ہوا اعرابی کہتا ہے حضور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ سنیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبر انور سے آواز آتی ہے قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صرف یہ ایک واقعہ ہمیں کیا کچھ سکھا رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں اور یہ پتا چل رہا ہے کہ میرے آقا قبر انور سے بھی ہمیں ہماری مدد فرماتے ہیں، اور وہاں جا کر یہ آیت پڑھی جائے، یہ التجا کی جائے تو ضرور کرم نوازی کی جاتی ہے۔ اور یہ آیت بھی کیا کمال کی ہے، گویا ہمیں راستہ بتایا گیا ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، کیا خوبصورت عرض کرتے ہیں کہ حضور مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان، کریموں کے در کی ہے۔ تو ضرور مدینے جانے کی تڑپ دل میں پیدا کیجئے۔ ارے ہم گناہگار مدینے نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ آقا کے پاس جائیں گے، وہاں وعدہ ہے گناہ معاف کروانے کا۔ وہاں نبی پاک ہی تو فرماتے ہیں کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو بتائیے نا غلام مدینے جانے کو کیوں نہ ترسے کہ وہاں جا کر شفاعت کی خیرات بھی ملنی ہے، گناہ بھی معاف ہونے ہیں۔ اللہ کریم بس جلدی جلدی مدینے پہنچا دے اور ہمیں نبی پاک کی جو یہ عطا کردہ بشارتیں ہیں وہ عطا ہو جائیں۔ میں کر کے ستم اپنی جان قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا میں آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے۔ سائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، میں بھی تو زائر روزہ ہوں، رسول مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے، محتاج نظر حال میرا، محتاج نظر حال میرا سرکار توجہ فرما۔ میری دید کا ہو جائے سما یا رسول اللہ، میری دید کا ہو جائے سما یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، تیری جب کے دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، کیونکہ مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ مجرم بلائے آئے، جاؤ کہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان، کریموں کے در کی گئے تجھ سے چھپاؤں تو پھر کروں کس کے سامنے، یار بھی
کسی سے توقع نظر کی ہے، جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جاں بھی سگے بے ہنر کی ہے، کیا پرسش اور جاں بھی سگے بے ہنر کی ہے، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، سرکار توجہ فرمائے، کیسے کیسے واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو الحسن بنان الحمال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض دوستوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے جو ابن ثابت کے نام سے مشہور تھے، وہ متواتر یعنی کنٹینیو 60 سال تک ہر سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ حاضر ہوتے رہے۔ ایک سال کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے تو ایک دن انہوں نے اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے کچھ غنودگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے تھے، ابن ثابت تم ہماری زیارت کو نہ آئے تو ہم آ گئے، حضور ہم بھی نہیں آ سکے ہیں، حضور بڑے دن ہو گئے آپ کے قدموں میں نہیں آ پا رہے، حضور دنیا کی ان رکاوٹوں نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔ بہت سارے عاشقان رسول وہ ہیں حضور جو ہر سال آتے تھے، کئی تو سال میں کئی بار آتے تھے، حضور یہ بھی آپ ہی کی کرم نوازی تھی، آپ بلاتے تھے تو آتے تھے، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، مگر حضور اب بہت دوری ہو گئی ہے، عرصہ ہوا طیبہ کو دیکھے حضور، عرصہ ہوا گنبد خضرا کو دیکھے، آقا اب آپ ہی نگاہ کرم فرمائیں اور کوئی ایسی صورت بنا دیں کہ ہماری حاضری ہو جائے، ہمارا اب کسی صورت یہاں پہ جی نہیں لگتا، ہمارا اب کسی صورت یہاں پہ جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے جا کر کوئی طیبہ یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، کاش کبھی خیر سے وہ دل بھی پھر آئے، ہاں للہ کبھی خیر سے وہ دل بھی پھر آئے۔ کیوں مدینے جانے کو نہ تڑپے ہیں؟ ناظرین مجھے کوئی ایک شہر دنیا میں ایسا بتا دیں، دنیا میں کئی مقامات ایسے ہیں جن کو ایک دو بار دیکھ لے تو بندہ کہتا ہے کہیں اور چلتے ہیں، یار میں نے دیکھ لیا آپ کچھ اور دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم 1000 بار مدینہ دیکھ لے جی نہیں بھرتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جس نے جتنی بار مدینہ دیکھا اس کی تڑپ اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں نا شاعر کہ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں،
तपशे दिल को बढ़ाया है, बुझाने न दिया। अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से, तय में रखा है इसे दिल ने घुमाने ना दिया। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, मदीने शरीफ के फजाइल तो सुने। कोई एक शहर ऐसा हो तो बताए ना कि जिसको देखने के लिए करोड़ों आंखें अश्कबार हो, करोड़ों दिल बेकरार हो, और लोग दुनिया की हर जबान में जिसके कसीदे पढ़ते हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मदीने में दाखिल होने के तमाम रास्तों पर फरिश्ते हैं, इसमें ताऊन और दज्जाल दाखिल ना होंगे। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, मदीने में ना कोई घाटी है ना कोई रास्ता, मगर उस पर 2 फरिश्ते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं। एक और जगह मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मदीने में मर सके वो वहीं मरे, क्योंकि मैं मदीने में मरने वालों की शफाअत करूंगा। फिर हम क्यों ना कहें, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका कदम पड़ गए विसालत नाब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। मैं मदीने की जानिब कैसे खींचूं, मदीने की जानिब कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी बेगे जान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी बेगे जान है, जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं, जिसका पल्ला कोई महल्ला नहीं, ऐसा महल्ला मदीने में है, ऐसा महल्ला मदीने में है। सुभान अल्लाह, कैसी कैसी खुसूसियात है मदीने की। वो कौन सी नेमत है, वो कौन सी जिसको कहें कि खुशबू है, वो कौन सी बहार है जो मदीने में नहीं है। वो शायर लिखते हैं ना, गर खुशी चाहिए तो मदीने चलो, जिंदगी चाहिए तो मदीने चलो, सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, कैफ सारे का सारा मदीने में है। अब जरा कुछ खुसूसियात मदीने की सुनते जाइए और ईमान ताजा करते जाइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये मुबारक शहर रूए जमीन में मदीना मुनव्वरा के अलावा किसी शहर के इतने कसीर नाम नहीं। बाज़ उलमा ने मदीने के 100 नाम तक तहरीर फरमाए हैं। मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत और हिजर फुरकत में दुनिया की सबसे ज्यादा जबानों में लातादाद कसीदे लिखे गए, लिखे जा रहे हैं और लिखे जाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसका नाम ताबा यानी पाक और साफ और खुशबूदार जगह रखा। सरकार आली वकार अलैहिस्सलाम जब सफर से वापस आते ना, सुनो लोग कहते हैं आप इतना मदीना मदीना क्यों करते हैं, आपको इतनी मदीने से मोहब्बत क्यों है। अरे देखो मेरे आका अलैहिस्सलाम को कितनी मोहब्बत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब सफर से वापस तशरीफ लाते तो मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचकर ज्यादती शौक से अपनी सवारी तेज कर देते। अल्लाह अकबर। मदीना मुनव्वरा में प्यारे आका अलैहिस्सलाम का कल्बे मुबारक सुकून पाता। और हजरत सैयदना साद बिन नबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, गज़वा तबूक से वापसी का मौका था। नबी पाक अलैहिस्सलाम से कुछ सहाबा किराम मिले, उन्होंने गर्द उड़ाई तो एक शख्स ने अपनी नाक को ढांप लिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उनकी नाक से कपड़ा हटाया और फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मदीने की खाक में हर बीमारी से शिफा है। अल्लाह अकबर। ये कैसा शहर है जिसकी खाक में शिफा है, जिस पर हाजिरी दे तो शफाअत का वादा है, जिधर मर जाए तो शफाअत का वादा है। क्या खूबसूरत बात सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, फरमाते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद,
सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें मदीने की ही जिंदगी अता फरमा, मदीने की बार बार हाजिरियां हमारा मुकद्दर कर दे। और मौला आज इस मुबारक घड़ी में, इस कैफियत में हो सकता है हजारों लाखों आंखें अश्कबार हों, अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं हमें मदीने के सिवा कहीं और मौत ना देना। जब मदीने की जिंदगी और मदीने की मौत हमारा मुकद्दर फरमा दे। मदीना 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 चलो मिल के करते हैं जिक्र मदीना, चलो मिल के करते हैं जिक्र मदीना, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। कहाँ को रोता है जन्नत की खातिर, कहाँ को रोता है जन्नत की खातिर, रुलाती है आशिक को यादें मदीना 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 मदीना। मदीना मदीना ना करे। सुनो, जब कोई मुसलमान जियारत की नीयत से मदीना मुनव्वरा आता है, आज हम किसी के घर जाएं तो घर वाला इस्तकबाल करता है। सुनो, जब कोई मदीने जाता है ना तो फरिश्ते रहमत के तोहफों के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। फिर हम क्यों ना कहें मदीना 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 मदीना। पहाड़ों में भी हुस्न कांटे भी दिलकश है, कुदरत ने कैसा सवारा मदीना। फिरोगे काबा पियो आबे ज़म-ज़म, फिरोगे काबा पियो आबे ज़म-ज़म, अब चल के देखो तुम्हारा मदीना। ये मैं मरने वालों सुनो, यहाँ मरने वाले की सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत फरमाएंगे। हाँ, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का, ऐसे नहीं कहते। हुजरा मुबारक और मिंबर मुनव्वरा के दरमियान की जो जगह है, आका ने उसे जन्नत की बागों में से एक बाग करार दिया, रियाजुल जन्ना। ये जन्नत की क्यारी है, कोई रियाजुल जन्ना में दाखिल हो गया गोया वो जन्नत में दाखिल हो गया। मदीना 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 मदीना। बहारे मदीना जब पर है, बहारे मदीना किस जन्नते हैं सारे मदीना, किस जन्नते हैं सारे मदीना। रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना 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 मदीना। हम आका के कदमों में जाने को क्यों ना तड़पे हैं। इधर नमाज पढ़े मस्जिद में, एक नमाज का सवाब है। मस्जिद नबवी में जो नमाज अदा करता है उसे 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। मदीने की हुदूद में जाकर कोई एक नेकी, हुदूद हरम में कोई एक नेकी करता है, उसे 50,000 नेकियों का सवाब मिलता है। क्यों ना दिल खिंचे मदीने की तरफ, और क्यों ना हम झूम कर कहें मदीना 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 मदीना। मुरादे दिले बुलबुले देना दे, मुरादे दिले बुलबुले देना दे, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना, दिखाया दिखा दे रमज़ाने मदीना। क्योंकि आते हैं मुकद्दर के सिकंदर तेरे दर पर, बेइज़्न हो कैसे कोई मेहमान मदीना। मुरादे दिले
دے بہارے مدینہ میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں بات نہیں ہے مدینہ 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 بولو بولو مدینہ مدینہ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر. آپ کو پتہ ہے مدینہ کیسی سرزمین ہے جہاں فرشتے جانے کو ترستے ہیں. یہ وہ مزار پر انوار ہے میرے آقا کا جہاں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں, 70,000 شام حاضری دیتے ہیں, اور زندگی میں ایک بار انہیں حاضری کی شرف اور موقع ملتا ہے. مگر اے گناہگاروں, اے عاصیوں, ہم سوچے تو صحیح ہمارے آقا کی ہم پر کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار عاصی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. ارے جہاں فرشتے جانے کو ترس رہے ہوں, ہم گناہگاروں کا دل کیوں نہ کھچے اور کیوں نہ بے قرار ہو ہو کر کہے کہ مرادے دل بلبلے بے نوادے مرادے دل بلبلے بے نوادے مرادے دل بلبلے بے نوادے خدایا دکھا دے بہارے مدینہ 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 مدینہ. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے پاس لائے چند کام ہو جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مرادے دل بلبلے بے نوادے مرادے دل بلبلے بے نوادے مرادے دل بلبلے بے نوادے خدایا دکھا دے بہارے مدینہ 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 مدینہ. لیکن یہ کیوں نہ ترسیں یہاں کی زمین مبارک کا وہ حصہ جس پر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں منور تشریف فرما ہے, یعنی زمین کا وہ حصہ جو اس وقت میرے آقا کے جس میں منور سے ٹچ کر رہا ہے, وہ ہر مقام حتیٰ کہ خانہ کعبہ, بیت المعمور, عرش و کرسی اور جنت سے بھی افضل ہے. میرے آقا کا روضہ وہاں پر ہے, پھر ہم کیوں نہ ترسیں وہاں پر. مدینہ 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 عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے, ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روضہ. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد, کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد. کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ, کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ. فردوس کی بلندی بچھو سکے نہ اس کو, خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ. مدینہ 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 مدینہ. منورہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. یہ شرف ہے مدینہ منورہ کا. اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والا عذاب میں گرفتار ہوگا. یہاں کا قبرستان, سنو, دنیا کے کسی اور قبرستان میں جائیں تو ڈر لگتا ہے. خدا کی قسم جب بھی جنت البقیع کو دیکھیں مرنے کو جی کرتا ہے کہ کب موت آ جائے اور کب جنت البقیع میں تدفین نصیب ہو جائے. ایسا قبرستان دنیا میں کہاں ہے جہاں 10,000 کے قریب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار, بے شمار تابعین کرام, اولیاء عظام تشریف فرما ہو. اللہ اکبر. بقیع غرقت کی تمنا دنیا بھر کے عاشقان رسول کے دل میں ہے کہ اللہ ہمیں موت بھی مدینے میں دے اور جنت البقیع ہمارا مقدر فرما دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے,
مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ 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 میری خاک یار نہ برباد جائے میری خاک یار نہ برباد جائے اسے مر کر دے غبارے مدینہ اسے مر کر دے غبارے مدینہ. مدینے کا ذکر اتنا پیارا ہے, اتنا لطف ہے ذکر میں. ذرا سوچے جس شہر کا ذکر اتنا پیارا ہے اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس کی بات کرے تو دل کو سرور ملنے لگتا ہے. یہاں ہو سکتا ہے کچھ ایسے ناظرین بھی ہو جو کہیں یہ آپ مدینے کا ذکر کر کے کیوں روتے ہیں, کیوں تڑپتے ہیں, اتنی بات مدینے کی کیوں کرتے ہیں. میں سچ بتاؤں, وہ آنکھ بیکار ہے جو یاد مدینہ کو نہیں ترستی, وہ دل بے قرار ہے جو مدینے کی یاد میں نہیں تڑپتا. اگر آپ کو کچھ نہیں ہو رہا نا, آپ کو اپنے دل میں ہلچل محسوس نہیں ہو رہی, تو پلیز علاج کرائے اپنا. کچھ پرابلم ہے کہ مجھے ذکر مدینہ سے لطف نہیں آ رہا. ارے ذرا سوچو تو صحیح, یہ غلام آقا کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے, جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے, ان کے قدموں میں نہ جانے کو ترسے تو کدھر جانے کے ترسے. ذرا سوچئے نا, مزاق کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے چلے شمع مدینہ. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جادیاں, کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جادیاں, دل ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جادیاں, دل ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جادیاں. چاپ 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 کی شفاعت جنت کی دکھاتی ہے سنہری جادیاں, راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جادیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جادیاں. کہ مدینے, مگر جو حرم پاک میں ایک منظر ہوتا ہے روزہ داروں کی افطار کے لیے, جو ایک بڑا ہی پیارا دسترخوان لگتا ہے. یقین کریں دنیا کے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بڑے بڑے ان فرائز اور کھانوں میں مزہ نہیں ہوتا جو مدینہ شریف میں دہی روٹی اور وہاں کا جو مسالہ. خیر ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں تو مدینہ شریف سے نہیں آ سکیں اس بار, ورنہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں عید کے دنوں میں ہم سامان بھی مدینے سے منگوائیں, مگر کچھ دسترخوان مدینہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے کچھ اسی طرح کا سامان ہم نے جمع کیا. اور اللہ کریم ہمیں بھی بس جلدی جلدی اب مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. کچھ کالز بھی اس سلسلے میں شامل کریں گے اور ہمارے اسلام پہ انشاءاللہ یاد مدینہ, دسترخوان بھی یاد مدینہ ہے, تو اس کو بھی شروع کیجئے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. صلوات و سلام علیک نبی اللہ. کال دیجئے گا ذرا. سید دار محمد اکرام اتاری عرض کر رہا ہوں, ماشاءاللہ سلسلہ یاد مدینہ جاری و ساری ہے. کیا بات ہے, آج تو بس مدینہ 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 ہو رہی ہے. تو حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب ہمیں بھی کوئی ایسا وظیفہ نہ فرمائیں کہ ہمیں بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے, اور دعا بھی فرما دیجئے. ابھی تو ہم بھی اس وظیفے کی تلاش میں ہیں کہ ہمیں بھی حاضری نصیب ہو جائے, بڑے دن ہو گئے ہیں. بہرحال درود پاک کثرت سے پڑھتے رہے, اللہ پاک حاضری نصیب فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ جی عبدالحبیب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ آپ نے تینوں دن بہت بہترین سلسلے دیے. الحمدللہ میں تینوں دنوں سے اس دفعہ
आपकी ट्रांसमिशन के साथ साथ देख रहा हूँ, तकरीबन मुसलसल ही कोशिश होती है जब तक सोए ना तो मदनी चैनल पर ही रहे। तो हजूर जो आपने शेर पढ़ा है, रोज फजू करे खुदा, हजूर इसका जरा मतलब बता दें, ये समझ नहीं आता इसका मानी क्या बनता है, दिल में कशमकश सी रहती है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहम्मद अरशद अत्तारी। मैं एक बात बता दूं कि आला हजरत के शेर और बुजुर्गों के शेर सुने ना तो कशमकश नहीं होनी चाहिए, मजा ही आना चाहिए। अलबत्ता इसका माना बता देता हूँ। फजू कहते हैं बढ़ाने को, जान है इश्क मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा जो ना हमारी जान है। रोज फजू करे खुदा, यानी अल्लाह रोज इसको बढ़ाए। और जिसको हो दर्द का मजा, देखिए इश्क जो होता है ना वो दर्द लाता है। अभी मिसाल के तौर पे कई आंखें अश्क बार थी, रोना किसको अच्छा लगता है? दुनिया का कोई दर्द ऐसा नहीं है जिसके बारे में कोई कहे मेरा दर्द खत्म ना हो, मगर आला हज़रत कहते हैं जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्लाह करे ये दर्द खत्म ही ना हो, हमें इसकी दवा चाहिए ही नहीं, बल्कि हमें कोई ऐसी दवा और चाहिए कि दर्द और बढ़ जाए, ये इश्क और बढ़ जाए, ये तड़प और बढ़ जाए, ये आंसू और बढ़ जाए। कमाल का शेर है, इसको एंजॉय करें। और दोबारा पढ़ते हैं इंशाअल्लाह कि अल्लाह इस शेर की बरकत से इश्क रसूल में इजाफा फरमा दे कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। इश्क मुस्तफा रोज़ फज़ू करे खुदा जाने, इश्क मुस्तफा रोज़ फज़ू करे खुदा, जिसको दर्द का मज़ा, जिसको दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। एक और कॉल लेते हैं सिलसिले में जी, कॉल दीजिएगा। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। सिलसिला याद मदीना में अब्दुल हबीब भाई, आपसे मेरा ये सवाल है, हमने अभी तक मदीना नहीं देखा, हम ख्वाहिश बहुत रखते हैं, तड़प इतनी है हम घर वालों की कि आपको बता नहीं सकते। हमें भी कोई दुआ इरशाद फरमाते कि हम भी मदीना जाएं, आका का रोज़ा देखें, जन्नतुल बकी मदफन नसीब हो। आप भी ये इरशाद फरमाएं, आप भी काफ़ी अरसे से मदीना शरीफ में गए, आपकी इस वक्त क्या कैफियत है? यकीनन कैफियत तो आपकी है, आपने मदीना देखा ही नहीं। अल्लाह आपके सदके हमें भी कैफियत नसीब कर दे। इसमें मैंने जैसे वाकया बयान किया ना, इसमें दिल छोटा नहीं करना है, तड़प बिल्कुल बढ़ानी है, दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। तो जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे। तो ये पैसे वाले भी तो नहीं जा सक रहे ना। अब आप देखें इस वक्त बहुत सारे वो हैं जिनके पास पासपोर्ट भी है, वीजा भी है, पैसे भी हैं, जितने बोलो इतने पैसे हैं, खर्च करने के लिए भी तैयार है, मगर नहीं जा पा रहे। तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसको तो रख दे साइड पे, जब पैसे वीजे पासपोर्ट, असल बात बुलावे की। तो नबी पाक की आप बारगाह में अर्ज करते रहें, इंशाअल्लाह जरूर हाजिरी नसीब होगी। एक और कॉल दीजिएगा। रमजान शरीफ में हबीब भाई हमारा इतना बुरा हाल था, जब हम नमाज पढ़ने लगते याद मदीना से रोने लग जाते, और जब हम कुरान पाक पढ़ने लग जाते तभी हमारा यही बुरा हाल था। और जब हम उसकी तड़प हमारे दिल में बहुत है, लेकिन 24 घंटे में 18 घंटे तकरीबन मदनी चैनल ही ऑनलाइन रहता है। और जब हमें ज्यादा मदीने की याद आती है तो हम खुदा ने मदीना महफिल में जुमेरात वाले दिन चले जाते हैं। घर वालों के लिए हमारे लिए दुआ करे, अल्लाह पाक मदीना मुनव्वर ले जाए, अमीर लखनत खुदा इस्लामी को सारे अमल को अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। हमारी ये दुआ है, आप हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। आमीन। अल्लाह इस शौक को, इस ज़ौक़ को और बढ़ा दे। नसीब वाले भाई आप, किसी को लंदन के सपने आते हैं, किसी को अमेरिका के ख्वाब आते हैं, कोई कहना कोई लंदन कोई जापान चला माल कमाने, दीवाना चला सूए बयाबान मदीना। यकीन करें ये भी दावत इस्लामी का एहसान है हम पर। मैं किसी और की बात तो नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मदीने का शौक, मदीने का ज़ौक़, ज़िक्र मदीना, याद मदीना, मदीने जाने की तलब अगर ये मिली तो ये अमीर अहले सुन्नत की बरकत से मिली। और ऐसे लाखों नौजवान हैं, ऐसे लाखों नौजवान हैं कि जो किधर किधर घूमने फिरने के ख्वाब देखते थे, अब पूछो किधर जाना है तो कहते कहीं नहीं जाना, सिर्फ मदीने जाना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ये शौक बढ़ाता रहे, और ये आशिक मदीना अमीर अहले सुन्नत को इसकी अल्लाह जज़ा अता फरमाए कि हमें सही ट्रैक पर डाल दिया, सही जिंदगी का मकसद बता दिया। अल्लाह करीम हम सबको मदीने की जल्दी जल्दी हाजिरी अता फरमाए। आज हमने कुछ मंजर भी क्रिएट करने की कोशिश की, अल्लाह करे कि हकीकी मंजर देखना नसीब फरमाए। मैं चाहूँगा कि शेर पर अपने सिलसिले का अख्तिताम करते हैं। हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे, तर्ज में पढ़ेंगे कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का इंशाअल्लाह। जी तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का,
وہ شعر اگر ہو جائے، کتنا پیارا شعر ہے کہ ایک دسترخوان جو ہے وہ جنت میں بھی لگے گا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ جی گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے جائے، اور اس سے پہلے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں کعبہ شریف کو دیکھ کر اور گنبد خضرا کو دیکھ کر زمزم پینا نصیب فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو کر زمزم پینے تو انشاءاللہ مزید سنت بھی ادا ہو جائے گی، دعا بھی ملے گی، دعا بھی قبول ہوگی۔ اللہم آمین۔